बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। ये क्लास 10 के पेजेस का आखिरी चैप्टर है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एटम के बारे में जान लेंगे कि एटम आखिर क्या चीज़ है और उसके मुख्तलिफ जो पार्ट्स है उसको डिस्कस कर लेंगे। पहले हमारे पास है एटम। एटम इज़ द डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट। हमारे पास एक एलिमेंट है तो ये एलिमेंट एटम से मिलकर बनता है, और जब एक जैसे एटम्स मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं तो उस सब्सटेंस को हम एलिमेंट कहते हैं। इन्हें कि एलिमेंट जो है ये प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर है। तो एलिमेंट का बुनियादी जुज़ जो है वो एटम है, और एटम को हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ब्रोकन या नहीं तोड़ सकते। अब हमारे पास अगर हम एक एटम लें तो एटम के दो बुनियादी पार्ट्स हैं। एक को हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस, और दूसरे को हम शेल्स कहते हैं। अब जो एटम का जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट मरकज़ में या दरमियानी जो हिस्सा है उस हिस्से को हम न्यूक्लियस कहते हैं, और ये सबसे हेवी पार्ट है, हेवी पार्ट ऑफ द एटम। एटम का जो हेवी हिस्सा है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को रदरफोर्ड ने 1911 में डिस्कवर किया था। रदरफोर्ड डिस्कवर्ड इट 1911 में। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उस पार्टिकल को हम न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल आते हैं उन पार्टिकल का मजमूई नाम हमारे पास न्यूक्लियन है। यहाँ पर हम सिर्फ दो किस्म के न्यूक्लियन को पढ़ेंगे। पहले नंबर पर हमारे पास आता है प्रोटॉन, और दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है न्यूट्रॉन्स। ओके, प्रोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। इस पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसकी वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁻19 कूलम। दूसरा प्रोटॉन के बारे में जो है वो इसका मास है। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.762 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम है। ओके, न्यूट्रॉन को हम, प्रोटॉन को हम Z से भी जाहिर कर सकते हैं। ये हम एटॉमिक नंबर में पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल है, मतलब नो चार्ज, ज़ीरो कूलम। ओके, और इसका मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.675 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 kg है। इस वैल्यू से हमें पता चलता है कि प्रोटॉन की मास, न्यूट्रॉन की मास प्रोटॉन के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा है। इन दोनों पार्टिकल को हम मुश्तरका तौर पर न्यूक्लियन कहते हैं। अब हम अगर एटम के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं तो एटम का जो साइज़ है ये हमारे पास 10⁻⁻10 मीटर है, और न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो हमारे पास है 10⁻⁻15 मीटर। यानी एक एटम अपनी न्यूक्लियस से तकरीबन 10⁵ टाइम्स बिग होता है। 10⁵ टाइम bigger atom. An atom is 10⁵ टाइम bigger than nucleus. इसकी मिसाल हम इस तरह भी ले सकते हैं। फर्ज़ करें हमारे पास एक सर्कल है, 2 किलोमीटर का एक सर्कल है, और इस 2 किलोमीटर के सर्कल के सेंटर में एक बाल पड़ा है। उस बाल को पिंग पोंग बाल भी कह सकते हैं, पिंग पोंग बाल। ओके,
تو اس پنگ پانگ بال کی مثال نیوکلیس کی طرح ہے، جبکہ مکمل سرکل کی مثال ایک ایٹم کی طرح ہے۔ دوسرا ہمارے پاس جو ایٹم کا بنیادی حصہ ہے وہ ہمارے پاس ہے شیل۔ تو شیل ہمارے پاس یہ پیکس پاتھ ہے، پیکس پاتھ اراؤنڈ نیوکلیس۔ یہ ہمارے پاس نیوکلیس کے ارد گرد پیکس راستے ہیں، یعنی یہ وہ راستے ہیں جس پر الیکٹران نیوکلیس کے گرد حرکت کرتے ہیں۔ الیکٹران ریوالو ان آربٹس۔ اوکے، تو یہاں پر شیل میں ہمیں الیکٹران ملیں گے۔ اب اگر ہم الیکٹران کی چارج کی بات کر لیں تو الیکٹران پر چارج ہوتا ہے -E، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ Q is equal to -E، اور اس کی ویلیو ہے -1.6 10⁻⁻19 کولم۔ اگر اب پروٹان اور الیکٹران کی چارج کو لیں تو دونوں کی میگنیٹیوڈ سیم ہے بٹ سائن اپوزٹ ہے، مطلب پروٹان پر پازیٹیو چارج ہے اور الیکٹران پر نیگیٹیو چارج ہوتا ہے۔ اب اگر ہم الیکٹران کی ماس کو لیں تو یہ ہمارے پاس اس کی ویلیو آتی ہے 9.11 10⁻31 kg۔ اگر آپ اس الیکٹران کی ماس کو پروٹان کی ماس سے کمپیئر کر لیں تو ہمارے پاس ماس آف پروٹان برابر ہوتا ہے 1836 ٹائم ماس آف الیکٹران۔ مطلب اگر ہمارے پاس 1836 الیکٹران ہے تو اس کے مشترکہ ماس کو اگر آپ ملا لیں تو اس سے ایک پروٹان کی ماس بنتی ہے۔ اوکے، اب ہم چونکہ ایٹم کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو ایٹم کے جو بنیادی ٹرمز ہے یا ٹرمینالوجی ہے اس میں ہمارے پاس آتا ہے ایٹامک نمبر۔ ایٹامک نمبر کو ہم Z سے بھی لیتے ہیں۔ ایٹامک نمبر ہمیں شو کرتا ہے کہ ایک ایٹم میں کتنی پروٹانز ہے اور کتنی الیکٹرانز ہے۔ مطلب اگر آپ ایک ایٹم کو لے لیں تو اس میں آپ کو جتنی پروٹان ملیں گی اتنی ہی مقدار میں آپ کو الیکٹران بھی ملیں گے۔ مطلب ایک نیوٹرل ایٹم میں نیوٹرل ایٹم میں پروٹانز اور الیکٹرانز کی تعداد آپس میں برابر ہوتا ہے، تو ایک پر پازیٹیو چارج ہے اور دوسرے پر نیگیٹیو چارج ہے، تو ہمارے پاس نیٹ چارج یعنی نیٹ کیو آن این ایٹم از ایکول ٹو 0 کولم۔ ہاں، دو قسم کے چارج ہے، نیوکلیس پر پازیٹیو چارج، وہاں پر پروٹان پڑے ہیں، جبکہ شیل میں الیکٹران گردش کر رہے ہیں تو الیکٹرانوں پر نیگیٹیو چارج ہے۔ لیکن اگر آپ نیٹ نکال لیں تو نیٹ کی ویلیو ہمارے پاس 0 کولم آ جائے گا۔ تو ایٹامک نمبر کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایک ایٹم میں پروٹان یا الیکٹران کی تعداد کو ہم ایٹامک نمبر کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس ہے ایٹامک ماس۔ ایٹامک ماس، اور اس کو ہم ماس نمبر بھی کہہ سکتے ہیں، ماس نمبر۔ تو ماس نمبر ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کو ہم ایسے ریپریزنٹ کرتے ہیں، ماس نمبر کو ہم ایسے ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور ایک کا مطلب ہے کہ کسی ایٹم میں موجود نیوٹران اور پروٹانز کی تعداد کو ہم ایٹامک ماس کہتے ہیں۔ It means that نیوٹران پلس پروٹان کی تعداد کو ہم نیوکلیان بھی کہتے ہیں۔ مطلب کسی ایٹم میں موجود نیوکلیانوں کی تعداد کو ہم ایٹامک ماس یا ماس نمبر کہہ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ذہن میں ایسا بھی کویسچن آ جاتا ہے کہ ایٹامک ماس میں ہم الیکٹران کو کیوں نہیں لیتے؟ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ہم کسی ایک بندے کو ویٹ کر لے، اس کی ماس معلوم کر لے، اگر اس کی ماس پہ 65 kg ہے اور اب اس کی جیب میں
10, 15, 20 چونٹی ڈال لے تو پھر اس کے ماس پر کیا اثر پڑے گا؟ کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ چونٹیوں کے ماس اس آدمی کے ماس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ یہ اس کی مثال بالکل الیکٹران کی طرح ہے۔ الیکٹران چونکہ اس کے ماس بہت زیادہ کم ہے تو اسی وجہ سے ہم اس کو ایٹامک ماس میں اگنور کرتے ہیں۔ تو کسی ایٹم میں موجود نیوٹران اور پروٹان کی تعداد کو ہم ایٹامک ماس یا ماس نمبر کہتے ہیں۔ اب اگر ہم ایک ایلیمنٹ کو ریپریزنٹ کرنا چاہے تو اس کے لیے ہم لکھتے ہیں ایکس اور سبسکرپٹ میں زیڈ اوپر اے لکھتے ہیں۔ ایکس کا مطلب اینی ایلیمنٹ، کسی بھی ایلیمنٹ کو آپ لے سکتے ہیں جو بھی ہو۔ یہاں پر اس کی پروٹان کی تعداد یا چارج نمبر لکھا جائے گا، اوپر ماس نمبر لکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم ہائیڈروجن کو لے لیں تو ہائیڈروجن کی ایگزامپل ہم اس طرح ہائیڈروجن کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں 1H1، یہ فروٹیم ہے۔ اگر آپ کاربن کو لے لیں تو کاربن کے ایٹامک نمبر 6 ہے اور ماس نمبر 12 ہے۔ آکسیجن کو لے لیں 8 16، نائٹروجن کو لے لیں 7 14، اوکے۔ یورینیم کو لے لیں ایٹامک نمبر 92، ایٹامک ماس 235 بھی ہے، 236 بھی ہے، مختلف، اوکے۔ تو یہ ہمارے پاس کسی ایٹم کو ظاہر کرنے کا، ایلیمنٹ کو ظاہر کرنے کا ایک جو فارمولا آپ کہہ لیں یا ایک سمبل بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس طرح ہم کسی ایٹم یا ایلیمنٹ کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ لیٹ سپوز ہم لے لیں کاربن 614، اس میں پروٹان کی تعداد ہمارے پاس 6 ہے اور ماس نمبر ہمارے پاس 14 ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہہ لے کہ ان میں نیوٹرانوں کی تعداد معلوم کر لے تو آپ کے پاس ویلیو آ گئی ہے۔ یہاں پر زیڈ کی جگہ آپ 6 لے لیں اور ایٹامک ماس کی جگہ آپ 14 لے لیں۔ تو یہاں پر ایٹامک ماس ہمارے پاس برابر ہے نیوٹران پلس پروٹان از ایکول ٹو 14۔ نیوٹران اپنی جگہ اور زیڈ کی جگہ آپ یہاں پر پروٹان کی تعداد پٹ کر لیں از ایکول ٹو 14۔ تو 6 وہاں پر مائنس ہو جائے گا تو ہمارے پاس آ جائے گا 14 مائنس 6 از ایکول ٹو 8۔ تو کاربن 14 میں ہمارے پاس نیوٹرانوں کی تعداد 8 ہے۔ یہاں پر ایک اور کنسپٹ لایا گیا ہے آئسوٹوپس کا۔ تو آئسوٹوپس ہمارے پاس کیا ہے؟ آئسو مین سیم، ٹوپس مین پلیس، ٹوپس مین پلیس۔ تو آئسوٹوپ بیسیکلی ایک ایٹم کی، ایک ایلیمنٹ کی مختلف ایٹم ہے جن کا ایٹامک نمبر سیم ہوتا ہے، سیم ایٹامک نمبر سیم ہوتا ہے، لیکن ایٹامک ماس جو ہے یہ ہمارے پاس مختلف ہے۔ ایٹامک ماس از ڈفرینٹ، اوکے۔ تو اگر ہم آئسوٹوپس کو لے لیں تو یہ پیریاڈک ٹیبل میں ایک جگہ پر پٹ ہوتے ہیں ایک ایلیمنٹ کے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ہائیڈروجن کو لے لیں تو ہائیڈروجن کی 3 آئسوٹوپس ہیں، 1H1، 1H2، 1H3۔ اس کو پروٹیم کہتے ہیں، اس کو ڈیوٹرم اور اس کو ٹریٹیم کہتے ہیں، لیکن سب کی ایٹامک نمبر ہمارے پاس 1 آ رہا ہے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ماڈرن پیریاڈک ٹیبل ایٹامک ماس، ایٹامک نمبر کی بنیاد پر ارینج کیا گیا، انکریزنگ ایٹامک نمبر۔ تو سب کا ایٹامک ایک نمبر آ رہا ہے تو یہ سب پیریاڈک ٹیبل میں ایک جگہ پر فٹ ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ آکسیجن کو لے لیں، آکسیجن 8 16، آکسیجن 8 18 17 لے لیں۔ اسی طرح آپ یورینیم 92 235، یورینیم 92 236، یورینیم 92 238 9 کو لے لیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ کے ایک ایسے ایٹم ہے جن کا ایٹامک نمبر سیم ہے لیکن ایٹامک ماس ڈیفرنٹ آ رہا ہے، تو کسی ایلیمنٹ کے ایسے ایٹمز کو پھر ہم آئسوٹوپس کہتے ہیں۔ اب آئسوٹوپس کی جگہ ایک سائنٹسٹ نے جس کا نام ہے ٹرومن
पी कोहमन, इसने आइसोटोप्स के लिए एक नया नाम तजवीज़ किया है जिसको हम न्यूक्लियाइड्स कहते हैं। अब हम आइसोटोप्स की जगह यहाँ पर न्यूक्लियाइड का टर्म यूज़ करेंगे और इस टर्म को उसने 1947 में इंट्रोड्यूस किया। 1947 में ट्रूमन पी कोहमन ने आइसोटोप्स के लिए एक नया नाम तजवीज़ किया जिसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। तो आइसोटोप्स हमारे पास तकरीबन हर एटम्स के मौजूद है, किसी के कम है, किसी के ज़्यादा है। अगर आप कार्बन को ले लें तो कार्बन के हमारे पास 15 आइसोटोप्स आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम 10 को ले लें, कलई जिसको हम कलई कहते हैं, तो 10 के हमारे पास 10 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स है और इसी तरह इस पर काम जारी है। मे भी फ्यूचर में मुख्तलिफ़ एटम के मज़ीद आइसोटोप्स निकले। तो आज का हमारा यही टॉपिक